الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتلایا گیا تھا تعویذ، گنڈے اور جھاڑ پھونک کے چکر سے کیسے نکلنا ہے، اس کے لیے کہ دوسرا ویڈیو ہم بنائیں گے اور اس کے ذریعے سے آپ انشاءاللہ ہوشیار ہو جائیں گے اور بہت آپ کا فائدہ بھی ہوگا۔ دوستو، یہ سب سے پہلے تو آپ کو اسی کے ضمن میں ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی ایسی ویڈیو بنا رہا ہو یا بتلا رہا ہو تو شیطان اور ایسے کچھ شیطانی دماغ کے لوگ دل میں یہ بات ڈالیں گے کہ بھائی موبائل کے ذریعے سے اور موبائل سے دین نہیں پھیلتا۔ تو دوستو، یہ بتلانا یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہت ساری پریشانیوں میں اور بتلانے والے جانکار کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ یہ ذریعہ ہے۔ ویسے ناچ گانے، عریانیت، بے حیائی، اس کو تو سارے ہی ہمارے معاشرے کی چھوٹے بڑے، عورتیں، بچے سبھی دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بڑا بگاڑ آ رہا ہے۔ اب ہماری ایک چھوٹی سی محنت ہے اور نقد فائدہ یہ ہے جو آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ بس اس ویڈیو میں ہم کو صرف یہ بتلانا ہے کہ تعویذ، گنڈے اور اس کے علاوہ علاج، معالجہ، جو روحانی، جس کو ہم اپنی زبان میں روحانی علاج کہتے ہیں، جو دماغ کے باہر ہے، جو ہمارے آستھا سے جڑا ہوا ہے، ہر ایک کی آستھا ہوتی ہے، ہر ایک کا ایک عقیدہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے بھی اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایسے جوہلی پیر اور ایسے نقلی لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے ذہن کو بچکا کر رکھ دیتے ہیں۔ ذہن ہی نہیں بلکہ پورے کے پورے گھر کو بھی ایسی کچھ کلائیں، ایسی کچھ ادائیں اور ایسا کچھ الگ کام کر کے بتلاتے ہیں یا کچھ ایسی الگ باتیں کرتے ہیں کہ جو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی اس کو غیب کا علم ہے، کہ یہ ہماری کل کی بتلا رہا ہے، پرسوں کی بتلا رہا ہے، اور کیسے کھلایا گیا اور کہاں اتارا ہمارا ڈالا گیا۔ یہ ساری بکواس اور ساری بیکار کی باتیں ہم کو بتلا کر ہمارے جیب کو خالی کرنا، ہمارے دل و دماغ کو خراب کرنا، ہمارے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ باقی اس کے علاوہ دوستو، یہ تو اس کی کوئی اصل اور یہ کوئی اعتبار والی بات نہیں ہے جو یہ چکر میں پڑتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک مثال کے طور پر آپ کو ایک عاملوں کے فراڈ کو، عاملوں کے فریب کو، ان کے دھوکے کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایسی ایک مثال اور ایگزامپل ایسا بتلا رہا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات سرایت کر جائے گی، اتر جائیں گی پوری، کہ یہ جو مولانا صاحب بتلا رہے ہیں تو یہ ہمارے فائدے کے لیے بتلا رہے ہیں، نہ کہ خود کے فائدے کے لیے۔ محسوس تو سب کو یہ ہو رہا ہوگا کہ ویڈیو دیکھنے والے کہ بھئی ایسے بہت سے علماء حضرات اور ایسی اچھی بات کرنے والے آتے ہیں اور جو بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، لیکن ہماری اپنی یہ سوچ ہے کہ آج جو جتنا معاشرے میں بگاڑ اور جتنی معاشرے میں خرابی آ رہی ہے وہ موبائل کے ذریعے سے، وہ ایسے ویڈیو بیکار، لایانی، شیطانی اور گانے اور جتنے بھی ہیں ناچ گانے، یہ ہماری نسلوں کو خراب کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسے ویڈیو جو ہمارے اپنے بچوں کو، ہماری اپنی عورتوں کو، جو ہمارے غیر حاضری میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان کا شیطان کو ایک بہت سپورٹ مل رہا ہے کہ ایک انسانی شکل میں اور اس کو بہت اہمیت دے کر کہ بھئی فلانے حضرت ہے، فلانے پیر صاحب ہے، فلانے بزرگ ہے، فلانے بابا ہے جو علاج کرتے ہیں اور وہ بتلاتے بھی ہیں۔ تو آپ کو میں بتلاتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس موکل ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جنات ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جناتوں کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو دوسری ایسی کچھ شکتیاں ہے، ایسا پاور ہے جس کے ذریعے سے ہم تمہارے حالات بتلائیں گے، جبکہ یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ قرآن میں خود کہا گیا کہ عالم الغیب، غیب کا علم جاننے والے صرف اللہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا اس آسمان اور زمین کے نیچے اللہ کے بعد سب سے بڑا جس کا جو مرتبہ ہے وہ پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو تمام نبیوں کے نبی ہے، کہ ان کو بھی غیب کا علم نہیں۔ تو بھئی ہمارے جو بیٹھے ہوئے علاج کرنے کے لیے
جو کچھ پیسوں کے لیے اور جو خود حالات میں پڑے ہوئے ہیں وہ تم کو اولاد، وہ تمہارے کاروبار کو، وہ تمہاری روزی کو کیسے کھولیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ روزی دینے والے اللہ ہے۔ تو خیر بات بڑی لمبی ہو جاوے گی، ویڈیو لمبا ہو جاوے گا، آپ آخری تک میرے ویڈیو کو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے ہی دل میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ ایسے کتنے ایسے جو ایسے کلا اور ہاتھ صفائی کے اور کہ انسان کے دل و دماغ کو منتقل کر دینے والے، کنورٹ کر دینے والے، اس کے وہم و گمان کو پھیر دینے والے ہیں، اللہ کی طرف سے، اللہ سے، قرآن سے ہونے کے یقین سے بالکل ہٹا دینے والی باتیں کہ مثال کے طور پر اگر میں کوئی میرے پاس علاج کے لیے آوے، وہ بیچارہ بڑا پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے اپنے گھریلو حالات کے اعتبار سے، اور اس میں سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے، ہر ایک کے ساتھ اگر حالات پیش آ رہے ہو تو سمجھ جانا اگر نیکوکار ہے، تہجد گزار ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، اس کے اوپر اگر حالات آ رہے ہو تو وہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے آزما رہے ہیں، اللہ کی آزمائش ہے اور مجھے اب اس میں صبر والی عبادت کرنا ہے۔ اور اگر مال کے ساتھ میں اور نعمتوں کے ساتھ میں، اس کے ساتھ میں اللہ کی طرف سے نعمتیں نچھاور ہو رہی ہو تو یہ سمجھنا کہ مجھے شکر والی عبادت کرنا ہے۔ تو خیر بتلانا یہ ہے کہ کیسی کلائیں لوگ کرتے ہیں۔ میں مثال کے ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، ایک مثال بتلا رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ مجھے میرے پاس آئے کہ مولانا صاحب ہماری بچی ہے یا ہمارا بچہ ہے اور وہ رات میں بڑبڑاتا ہے یا پھر رات میں عجیب حرکتیں کرتا ہے یا پھر پہلے کمانے جاتا تھا اور اب گھر میں ایک دم دودھ سا بیٹھ گیا ہے، سست ہو کر بیٹھ گیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا اس کو کس نے کیا کر دیا۔ تو میں آسانی سے کہوں گا کہ میں بھی بتلاتا ہوں۔ کیسے بتلاؤں گا کہ میں پہلے کچھ پڑھوں گا، کلام پاک پڑھوں گا۔ اس لیے ہم تعویذ کو شرک نہیں کہتے، کفر نہیں کہتے، اس لیے کہ تعویذ دینے والا قرآن دے رہا ہے، اور قرآن اللہ کلام یہ کیسے شرک ہو سکتا؟ ہاں اب تعویذ دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تعویذ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، یہ تعویذ جب تک رہے گا جب تک تم حفاظت میں رہو گے، تمہیں کوئی تمہارے اوپر وار نہیں کرے گا، کوئی بیماری نہیں آ سکتی اور تمہارا کام بند نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اگر جو نماز چھوڑ دے تو حدیث میں ہے کہ اس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پہ تنگ دستی مسلط ہو جاتی ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اب تم میرے پاس آئے تو آپ یہ کہیں گے تو میں کیا کہوں گا؟ کچھ پڑھوں گا، کلام پاک پڑھوں گا۔ آپ مجھے غور سے دیکھیں، اب میں کچھ کلام پاک پڑھنے کے بعد اب میں آپ کے دل و دماغ کو اگر مجھے پھیرنا ہے اور مجھے کہنا ہے کہ بھائی اب مجھے دیکھتے رہو، پہلے تو آپ کے میں حالات معلوم کر لوں گا، پہلے دن یا اسی وقت آپ جیسے دماغ کے ہیں اس دماغ کے اعتبار سے آپ کو کہوں گا، اب آپ کے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے میں علاج بتلاؤں گا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ابھی حال فی الحال میں آپ کی کیا کنڈیشن ہے، آپ کیسے پریشان ہیں، تو میں کہوں گا کہ میں میرے موکل کو، میں میرے جنات کو جو میرے قبضے میں ہے اس کو میں ابھی حاضر کرتا ہوں اور آپ کے حالات معلوم کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ کچھ پڑھوں گا زور زور سے سورہ بقرہ کی آیتیں، اور پڑھتے ہوئے آنکھ بند کرتے ہوئے، اور آپ کا پورا فوکس، آپ کا دل و دماغ، میں نے پہلے آپ کو ڈرا کر اور آپ کو ایسی کچھ باتیں کہہ کر کہ جو آپ کو نظر نہیں آتی اور مجھے بھی نظر نہیں آتی، تو وہ کہہ کر آپ کو میں نے پہلے ڈرا دیا، اور آپ مجھے دیکھتے رہے ہیں کہ مولانا صاحب خود ہی کا موکل یا جنات کو حاضر کر رہے ہیں، تو یہ کرتے ہوئے میں ایسے یوں کر کے اب یہ کروں گا۔ میں اب یہ جو چیز میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ آپ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھ لیجئے کہ یہ میرے جو دونوں بھی کان ہیں، یہ جو کان ہے یہ دیکھیے یہ کیسے ہو گئے۔ اب میرا کان یہ جو ہے تو یہ کان، جبکہ کان تو ایسا ہے، یہ جو قدرتی اعتبار سب کے کان ایسے ہوتے ہیں، اب میرے اندر ایسی ایک چیز ہے کہ میں نے پہلے سے ایسا کر کے بیٹھا اور پھر کچھ پڑھنے کے بعد آپ کو پورے کان دیکھنے کے بعد اور آنکھوں کو اور چہرے کو بگاڑ کر کچھ ایسے میں نے باتیں کہی دی کہ فلانی نے آپ کو کھانے میں کھلایا یا پھر اس طریقے سے کھلایا اور ایک پتلا گاڑ دیا، پھر کچھ دیر کے بعد میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بھائی تمہارے گھر کی بندش کرنا ہے، اب اس کے لیے کیا لگے گا؟ اس کے لیے خرچہ لگے گا، اب تمہارے لیے فلانا کرنا ہے اور اتنے تعویذ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ ہر مصیبت کے بعد، بڑی مصیبت کے بعد بڑی آسانی ہے۔ میں قرآن پڑھا ہوا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر بڑی مصیبت کے بعد بہت بڑی آسانی اللہ نے طے کر دیا ہے، یہ ضابطہ بنا دیا ہے۔ تو تعویذ والے کو تو معلوم ہے کہ اس کے اوپر آسانی آنے ہی والی ہے، اور میں چیلنج کے ساتھ بتلاؤں گا
تو آپ کا دل و دماغ کس بات پر دوستو بدل جاوے گا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تغیر ایک میرے جسم میں اور میرے یہ جو کان ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے ہو گئے ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ مولانا صاحب کے پہلے تو جب گھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے رومال تو برابر تھے، جب انہوں نے اپنا جنات اپنا موکل جب حاضر کیا تو ان کے دونوں بھی کان، تو دونوں کان کے مڑپ جانے کی وجہ سے اور اتنی کلا جو آپ کو میں نے بتلایا یہ آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ کرتے ہوں گے تو مجھے بتلائیے، کمنٹ میں بتلائیے، آ کر بتلائیے، میں آپ کو انعام دوں گا انشاءاللہ میری طرف سے۔ تو خیر دوستو یہ تو بتلانا یہ ہے کہ ایسے کچھ تغیرات کرنے کے بعد ہم کو اس میں پھنسایا جاتا ہے تاکہ ہمارا جیب خالی ہو اور ہمارا ایمان بھی ہمارے دل سے خالی ہو جاوے اور پھر ہم بھٹکتے ہوئے اور در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے دنیا سے بغیر ایمان کے چلے جاتے۔ تو دوستو یہ تو آپ اس بات سے مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اپنے دل و دماغ کو پاک و صاف کر کے ایک اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دل میں بٹھائیں گے کہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اولاد دینے والے اللہ، رزق دینے والے اللہ، بارش برسانے والے اللہ، اور محمد رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہمارے ساتھ ہر وقت شامل رہیں گی۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے ایمان پر ثابت قدم موت تک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔